جشن بہاراں تھا اسے رنگ لاہور کے نام سے کرنے جا رہے ہیں، اور اس دفعہ جیلانی پارک کی بجائے ہم کرنے جا رہے ہیں گریٹر اقبال پارک، کیونکہ پبلک کا کرٹیسزم بہت آتا ہے جی کہ شمالی لاہور کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا اس دفعہ کا جو رنگ لاہور ہے اس کو ہم نے شفٹ کیا ہے وہاں پہ گریٹر اقبال پارک میں، تاکہ اس ایریے کے لوگ بھی محظوظ ہو سکیں، وہاں فیملیز آئیں، اور اس دفعہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیویلینز بنے چاروں صوبوں کی، گلگت بلتستان کی، کشمیر کا، کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔ السلام علیکم، میڈیا 92 کے ساتھ میں ہوں ذیشان علی۔ اس وقت میرے ساتھ ڈائریکٹر کوآرڈینیشن عامر ابراہیم موجود ہے، جن کے پاس ڈائریکٹر سپورٹس کا ایڈیشنل چارج بھی ہے۔ اس سے پہلے یہ ڈائریکٹر ایڈمن بھی رہ چکے ہیں اور ڈائریکٹر سپورٹس بھی رہ چکے ہیں، ان کو دوبارہ سے ڈائریکٹر سپورٹس کا ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے۔ پی ایچ اے کے ہر شعبے میں یہ کام کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے سر مجھے بتائیے گا کہ ڈائریکٹر کوآرڈینیشن کا پی ایچ اے میں کردار کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ ڈائریکٹر کوآرڈینیشن کا رول ہے کہ اس نے جتنی بھی ہماری پراپرٹیز ہیں ان کو لیز آؤٹ کرنا ہے، لائک کینٹینز ہیں، فوڈ کورٹس ہیں، یہ پارکنگز ہیں یا انٹری فی ہے، اس کو یہ سمجھ لیں کہ ایک کوآرڈینیشن ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس نے یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں ود دی ہیلپ آف آر ہارٹیکلچر آفیسرز اینڈ دیئر ریسپیکٹیو اسٹاف۔ اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا ہے پچھلے ہی دنوں ہم نے ایک ونٹر فیسٹیول کیا، جو یہ فیسٹیولز ہیں ان کا انعقاد بھی یہ ڈائریکٹر کوآرڈینیشن کی ذمہ داری میں آتا ہے، تو اس قسم کے فیسٹیولز کو کروانا تاکہ ہماری عوام جو ہے، جیسے مثلا ونٹر فیسٹیول ونٹر کے حوالے سے تھا، اب ہم جشن بہاراں تھا اسے رنگ لاہور کے نام سے کرنے جا رہے ہیں، اور اس دفعہ جیلانی پارک کی بجائے ہم کرنے جا رہے ہیں گریٹر اقبال پارک میں، کیونکہ پبلک کا کرٹیسزم بہت آتا ہے جی کہ شمالی لاہور کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا اس دفعہ کا جو رنگ لاہور ہے یا جو پہلے جشن بہاراں کے نام سے تھا اس کو ہم نے شفٹ کیا ہے وہاں پہ گریٹر اقبال پارک میں، تاکہ اس ایریے کے لوگ بھی ہمارے یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے محظوظ ہو سکیں، وہاں فیملیز آئیں، اور اس دفعہ ایک ڈفرینٹ ہم وہاں پہ وہ طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیویلینز بنے چاروں صوبوں کی، اور کشمیر بلتستان کی بھی، گلگت بلتستان کی، کشمیر کا، تو اس کے حوالے سے آج ہی پری بڈ میٹنگ تھی ہماری ان سے، جو ایگزیبیٹر تھے یا یہ ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز تھیں، تو ان میں ایک کمپنی کا ایکسپوجر جو ہے انٹرنیشنل بھی ہے، اس نے دبئی میں کافی زیادہ یہ جو گلوبل وزلج کرتے ہیں وہ سارا ہر سال اس کا ایکسپیرینس ہے، تو آئی سی گڈ کہ انشاءاللہ ہم ایک مختلف قسم کا رنگ لاہور کی پبلک کے لیے اور بالخصوص شمالی لاہور کے پبلک کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ سر جشن بہارا جو کہ اب رنگ لاہور کے نام سے جو جانا جائے گا، اس کا انعقاد کب ہوگا؟ کیونکہ مارچ میں کہ مڈ میں یا لاسٹ میں رمضان المبارک بھی ہے، تو ڈیٹ کب اس کی فائنلائز ہوگی، کب کروایا جائے گا؟ اور دوسرا سر شادی کے ارینجمنٹس ہوتی ہیں گراؤنڈز میں، یا گراؤنڈز کی بکنگز ہے، اور باہر اگر کوئی شاپس ہیں جو پی ایچ اے کے انڈرز آتی ہیں، یا کوئی شوٹس وغیرہ ہیں جو پارکس میں کروانے ہوتے ہیں، تو سر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کس طرح سے کوئی لوگ اگر کروانا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ دیکھیں، پہلا سوال تھا کہ آپ کا یہ جو میرج فنکشنز ہیں، میرج فنکشنز کی تو وہ سمپل ایک اپلیکیشن ہے، ایک ہمارا اسٹینڈرڈ ایس او پیز بنے ہوئے ہیں، اس نے اپلیکیشن دینی ہے، اویلیبلٹی بیس ہوتی ہے اس کی، ہماری بورڈ آف ڈائریکٹر سے ہر سال ریٹس اپروو ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے پارکوں کو اے، بی اور سی کیٹیگری میں کیا ہوا ہے۔ لو انکم والے ایریا یا جو بہت زیادہ ایسے جو ہمارے یعنی سبب ایریا ہیں، وہاں کے ریٹس بہت کم ہیں، تاکہ اس ایریا کے لحاظ سے وہاں کی چارجز اس لوکیشن کی جو پبلک ہے ان کی انکم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وہ فیس مقرر کی ہوئی ہے۔
تو وہ فیس جمع اویلیبلٹی ہو، ہم انہیں پہلے اویلیبلٹی بتا دیتے ہیں، اور جب ان کا کنفرم ہو جاتا ہے فنکشن، وہ اس کا پے آرڈر جمع کراتے ہیں، جو بھی ہماری مجوزہ فیس ہے اس کے مطابق پھر ہم ان کو پرمیشن لیٹر جاری کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا تھا آپ کا کینٹین کے حوالے سے، اس کے لیے تو باقاعدہ ہمارے پیپرا رولز ہیں، جو پبلک پراپرٹیز ہیں ان کو آؤٹ سورس کرنے کا ایک پروسیجر ہے، اس کے لیے ہم باقاعدہ ٹینڈرنگ کرتے ہیں، اخبار اشتہار ہوتا ہے اور لیڈنگ اخباروں میں دیتے ہیں، تاکہ کسی قسم کی وہ فنگر ریز نہ ہو کہ جی یہ انہوں نے اپنے کچھ چاہنے والوں کو دے دی ہے۔ اس میں ہر کوئی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، آلدو اس میں ہماری کچھ ٹی او آرز ہوتی ہیں جس میں کہ ہم یہ مانگتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ ہو اس کاروبار کا جو وہ کرنا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو ہم ضرور مد نظر رکھیں۔ سر جو ان کی پرائز ہوتی ہیں کنٹینز کی، یہ سائز کے حساب سے ہوتی ہیں یا پارک کے حساب سے ان کی پرائزز میں جو ہے کہیں پہ زیادہ ہیں پارکس میں؟ اور دوسرا سر جیسے آپ نے بتایا کہ ایریے کے حساب سے جو ہے ہم اس کی فیس رکھتے ہیں، جیسے اب ڈی ایچ اے میں کوئی پارک ہے تو وہاں اگر کوئی فنکشن ہونا ہے شادی کا تو اس کی فیس زیادہ ہوگی، اگر آپ شادرہ والی سائڈ پہ چلے جائیں یا اندرون لاہور والی سائڈ پہ چلے جائیں تو ادھر فیس کم ہوگی؟ جی بالکل، اس کا ریشنل یہی ہے۔ آلدو کہ ڈی ایچ اے کے پارک تو ہم اس کے ریگولیٹر نہیں ہیں۔ ڈی ایچ اے اپنے پارکوں کا ریگولیٹر خود ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے۔ لائک جیسے گلبرگ کے جو ہمارے پارک ہیں ان کی سب سے زیادہ فیس ان پارکوں کی ہے، ایف ایف سی پارکس ہیں گلبرگ میں، اور کافی زیادہ پارک ہیں۔ سملرلی ہمارا یہ جوہر ٹاؤن ہے، اس کو ہم نے بی کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے، یا اس کے بعد ہماری سی کیٹیگری جیسے شمالی لاہور ہے یا ٹاؤن شپ وغیرہ کے ایریاز ہیں، ان کو ہم نے اس طرح اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پارکوں کے سائز ویری کرتے ہیں۔ شادیوں کے لیے یہ جو ہمارے میجر پارک ہیں ہم وہ نہیں ایوارڈ کرتے، یہ جو ہماری کمیونٹی بیسڈ پارک ہیں نا، جو کمیونٹی کے اندر چھوٹی پارکس ہیں ان کو ہم اویلیبل کر دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ان کے گھر کے پاس ہے تو ان کو ہم وہ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں تھوڑی فیس لے کے۔ سر ڈائریکٹر سپورٹس کا چارج بھی آپ کے پاس ہے، پہلے بھی آپ ڈائریکٹر سپورٹس رہ چکے ہیں، تو سر جو گراؤنڈس تھیں ان کا جو ہے وہ ہو گیا تھا، ایم او یو سائن ہوا تھا، گراؤنڈس ان کو دے دی گئی تھیں، اس کا سر یہ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور گراؤنڈس کی جو ہے وہ مینٹیننس کے حوالے سے اور ادھر جو میچز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، مینٹیننس کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ جو تو ریگولیٹر ہے سپورٹس کا، مثلا ہر سپورٹ کا ایک ریگولیٹر آپ کو پتہ ہے، پروونشل لیول پہ ان کی وہ ہیں ایسوسیشنز ہیں، اوپر فیڈرل لیول پہ فیڈریشنز ہیں، تو ان کی جو ایسوسیشنز ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری سپورٹس فیسلٹیز ہیں ہم ایسوسیشن سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ریگولیٹر ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اسپورٹس کو کیسے پروموٹ کرنا ہے۔ وی آر ناٹ اسپیشلسٹ، اور پی ایچ اے کا یہ ویسے کور فنکشن بھی نہیں ہے اسپورٹس کا، کور فنکشن ہے اسپورٹس بورڈ پنجاب کا، لیکن کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ پارکس ایسے ہیں جس کے اندر سپورٹس ہوتی ہیں یا گراؤنڈز ہم نے کچھ ایسی ڈیولپ کی ہیں، تو اس کے لیے ہم باقاعدہ اس ایسوسیشن کے تھرو اب جو ہے وہ جو ہمارا مینیفیسٹ ہے کہ وہاں کا جو یوتھ ہے وہ گراؤنڈز میں آئے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، بہت 210 کے قریب ہماری فیسلٹیز ہیں، تو ساری فیسلٹیز کو ادارہ کے پاس تو ایسی اسپیشلٹی نہیں ہے، آلدو ڈائریکٹر سپورٹس کی یہاں پہ سیٹ ہے اور یہاں پہ اس کا انفراسٹرکچر بھی ہے دوسرا، تو لیکن اس قسم کی ایک جو ایکسپرٹ جو آپ کا ہیومن ریسورس ہے وہ نہیں ہے جیسا اسپورٹس بورڈ پنجاب کے پاس ہے، تو اس لیے پھر ہم جو متعلقہ ایسوسیشنز ہیں، کرکٹ کی ہے، ہاکی کی ہے، فٹ بال کی ہے، ہم ان کو اپروچ کرتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے پاس اس کی آپریشن اینڈ مینٹیننس کا پیسے نہیں ہوتے، ہم انہیں کہتے ہیں آپ یہ گراؤنڈ لے لیں، اپنی رجسٹرڈ کلب جو رجسٹرڈ ہے آپ کی ایسوسیشن ان کو دیں، وہ اس کو مینٹین بھی کرے اور رن بھی کرے، یعنی اگر مینٹین کرنا ہے تو اس کا کوئی سورس ہوگا انکم کا، وہ اس کو پھر بکنگ کرتے ہیں، اس کی بکنگ یہاں پہ ریگولیٹ ہم ضرور کرتے ہیں، اس کا ہم اینول ان کا آڈٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی ان کا کیش بکس منگواتے ہیں یا ان کا فائنینشیل جو فلو ہے انفلو ہے وہ منگوا کے چیک کرتے ہیں، ویریفائی ہوتا ہے، وہ آلموسٹ ٹھیک ہوتا ہے، کوئی کبھی اعتراض نہیں آیا۔ دیکھیں اس کا اعتراض نہ آنا ہی اس کی سب سے بڑی ایک
آپ کا وہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ پبلک کی طرف سے اعتراض نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے وہ وہاں پہ ایک ریزنیبل چارجز لے کے میچز کرکٹ کے، فٹ بال کے، ہاکی کے کروا رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ کے پاس ڈائریکٹر مارکیٹنگ کا بھی چارج رہا ہے، ڈائریکٹر سپورٹس بھی ہیں، ڈائریکٹر ایڈمن بھی رہ چکے ہیں سر، پی ایچ اے کے ہر شعبے میں آپ نے کام کیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایچ اے کا کون سا شعبہ ایسا ہے جس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہر ادارے میں بہتری کی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے گنجائش۔ جس تیزی سے انوائرمنٹ یا ہماری ٹیکنالوجی یا ہماری جو اپروچز ہیں وہ بڑی تیزی سے پچھلے 5، 10، 15 سالوں میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، سوشل فیبرک میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آ گئی، تو اسی طرح جو پبلک سیکٹر ہوتا ہے نا اس سے ڈیمانڈنگ بہت ہوتی ہے پبلک۔ تو ہمارا جو سب سے جو وائبرنٹ شعبہ ہے وہ مارکیٹنگ کا ہے، اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے۔ اس میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس قسم کا ہیومن ریسورس جو ہے وہ نہیں آ سکا، جیسا کہ میری جب تک میں وہاں رہا میری پوری کوشش رہی کہ میرے پاس مارکیٹنگ ایکسپرٹس کا نیچے ایک پورا وہ ہائرارکی ہو، جو کہ صرف بل بورڈز ہی، یہ مارکیٹنگ نہیں ہے۔ میں نے یعنی ہم نے اپنے راؤنڈ بورڈز بھی لوگوں کو سیل آؤٹ کیے، اپنی یہ بینچز کا کر لیں، پارکوں کے بینچز کے لیے اپروچ کیا، بڑی اچھی رسپانس آیا پبلک کی طرف سے۔ پھر سب سے اچھا جو رسپانس آیا مجھے مارکیٹنگ ڈائریکٹوریٹ میں رہتے ہوئے وہ تھا یہ جو ہم نے پلانٹ فار پاکستان تھا۔ ہر سال 1,00,000، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ پودے، یہ ہے مارکیٹنگ کہ آپ نے اپنی جو آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے ادارے کی، ہمارا کام تو لاہور کو سرسبز کرنا ہے نا جی، وہ اور دوسرا آپ کو پتہ ہے اس وقت لاہور کیونکہ اب یہ میٹروپولیٹن بن چکا ہے، ٹریفک، اسموگ، طرح طرح کے چیلنجز ہیں، تو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ایک ہی چیز ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور وہ الحمدللہ میں جتنا عرصہ مارکیٹنگ میں رہا میں نے سفیشینٹ پلانٹس جو ہیں اسپانسر کروائے نیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز کو، کیونکہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو اپروچ کیسے کیا ہے، کیا آپ ان کو جو اپروچ کرتے ہیں اور ان کا آپ کے اوپر ٹرسٹ لیول کیا ہے۔ یوزلی پبلک سیکٹر کے اوپر اکثر ہوتا ہے لوگ اتنا وہ ان کا ٹرسٹ لیول ذرا کافی کم ہو گیا ہوا انفارچونیٹلی، لیکن الحمدللہ پی ایچ اے میں رہتے ہوئے اور مارکیٹنگ کے شعبے میں جتنا عرصہ میں رہا مجھے بہت زیادہ اچھی ریکگنیشن ملی، مجھے بڑی اچھی سپورٹ ملی نیشنل ملٹی نیشنل سے، ان ٹرمز آف پلانٹس اسپانسرشپ ہو یا یہ ہمارے چلڈرن سیٹ، پلے سیٹ، یس، یعنی یہ لاسٹ ایئر والز والوں نے ہمیں مختلف پارکوں کے لیے کوئی 12 کے قریب چلڈرن پلے سیٹ دیے جو میں نے مختلف کمیونٹی پارکس میں لگوائے۔ اگر وہی ایکسپینڈیچر ہمیں کرنا پڑے پھر وہ اس کی مینٹیننس بھی کر رہے ہیں، اور وہ انٹرسٹنگلی وہ چیز، وہ جتنے بھی پلے سیٹس ہیں وہ پلاسٹک ویسٹ جو اکٹھا ہوتا ہے اس سے بنائے ہوئے ہیں، یعنی ریسائکلڈ پلاسٹک ہے وہ۔ اس سے 2 فوائد ہمیں مل رہے ہیں، ایک تو ہماری وہ جو پلاسٹک ویسٹ کا جو آپ کو جگہ جگہ یہ تھیلے اڑتے نظر آ رہے تھے وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے لاہور میں، آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا، وہ اسی لیے ہے کہ اب ہم جو پلاسٹک ریسائکلنگ کی طرف بھی لوگوں کا کافی رجحان ہے، اور ان سے میں نے یہی بات کی کہ آپ آئیں اس طرف، ہمیں کوئی ایسی چیز بنا دے جو پلاسٹک ریسائکل ہو، اینڈ دے ایگریڈ ود می کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو چلڈرن پلے سیٹ ریسائکلڈ کروا کے دیتے ہیں پلاسٹک سے، تو وہ الحمدللہ وہ ابھی بھی میری ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے، although I am not there in marketing، لیکن میں اپنے جو کانٹیکٹس ہیں، دیکھیں میں نے I am representing پی ایچ اے، تو میں نے پی ایچ اے کا جو مفاد ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، میں جہاں بھی ہوں گا میں پی ایچ اے کی پروموشن کے لیے میں کام کروں گا۔ سر آپ نے مختلف شعبوں میں کام کیا پی ایچ اے کی، آپ کی کوشش یہی رہی ہے کہ پی ایچ اے میں کوئی اگر کمی ہے یا کوئی اس میں بہتری لانے کی کوئی ہے گنجائش تو اب ذرا اس پر ورکنگ کی جائے، بہتری لائی جائے۔ سر مارکیٹنگ میں جب آپ رہے ہیں تو جب مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ ہے وہ غیر قانونی بل بورڈز کے خلاف آپریشن کرنے جاتا ہے تو سر ان کے پیچھے ایک بیک اپ موجود نہیں ہے، اس حوالے سر کوئی کام نہیں کیا گیا؟
جی اس میں یہ آپ کی بات کافی حد تک درست ہے کہ جب تک وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسی آپ کے ساتھ نہ ہو، ہماری جو یہ لیبر ہوتی ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جا کے ایک بل بورڈ کو اتارنا. تو اس کے لیے ہماری جو مینجمنٹ ہے، ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں، ان کو باقاعدہ پہلے ایک ریکوزیشن کی جاتی ہے کہ سر یہ ہے، ہم نے ایک لارج اسکیل پہ آپریشن کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہماری جو لوکل پولیس ہے اس کی اسسٹنس چاہیے. تو وہ پھر ادارے کی طرف سے ایک آفیشیل لیٹر جاتا ہے SSP سیکیورٹیز کو کہ جی فلاں تاریخ کو ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے اس ایریے کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں ایک اسپیشل فورس یا اس علاقے کی جو SHO ہے کچھ وہ اسسٹنس دے دے. تو اس صورت میں تو اللہ کا شکر ہے جب بھی ہوا ہے، مثلا 2020 میں نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا تھا 106 بورڈوں کے خلاف جو ہمارے جو سبربس میں لگے ہوئے تھے. تو اس میں ہمارے اس وقت کے زفران صاحب تھے SSP سیکیورٹیز لاہور، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کروایا تھرو لوکل پولیس اسٹیشنز، اور وہ اسی واسطے وہ بڑا سکسیزفل ہوا کہ کسی قسم کی بد نظمی نہیں ہوئی یا بدمزگی نہیں ہوئی یا لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہیں ہوئی. تو یہ بات ہے. پہلے جب PHA بنا تھا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ایگزیکٹو میجسٹریسی کا نظام موجود تھا، تو PHA کا اپنے میجسٹریٹ بھی ہوتے تھے، ایک پولیس چوکی بھی تھی یہاں پہ. تو تب تو بڑا سموتھ چلا. پھر جیسے یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ آ گیا اس میں ڈیوالو ہو گئی یہ چیزیں کہ ایگزیکٹو میجسٹریسی بھی ختم کر دی گئی. اس کا متبادل نہیں دیا گیا تھا اس وقت، جو کہ ابھی بھی جب بھی میری اپنے مینجمنٹ سے جب بات ہوئی تو میں نے ہر موقع پہ یہی ان کے آگے یہ چیز ضرور رکھی کہ ہمیں یہاں پہ جو پولیس اسسٹنس یا پولیس گارڈ یا ایک چوکی جو ہے PHA میں ہو تو اس سے بہت زیادہ ایک ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی بنسبت یہ کہ دیکھیں بل بورڈ لگ جاتا ہے اوور نائٹ، اس کو اتارنے کے لیے کیونکہ وہ پھر اسٹے لے آتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پولیس موجود ہو ریڈیلی اویلیبل ہو تو جیسے ہی وہ لگنا شروع ہوتا ہے ہمیں پتہ چل، وہ اسی صورت میں رائٹ دیر اینڈ دین ہم اس کو اتار سکتے ہیں. سر کمشنر لاہور عامر جان کی ہدایت پر لاہور کی 9 زونز میں جو اہم شاہراہیں ہیں ان کو ماڈل شاہراہوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے انہوں نے اپنے ACs جو متعلقہ سٹاف ہیں ان کو بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ لاہور میں جو بھی بل بورڈز ہیں یا سٹیمرز ہیں یا بینرز لگے ہوئے ہیں ان کو اتارا جائے. اس حوالے سے PHA کے ساتھ بھی کوئی کوارڈینیشن ہوئی؟ نہیں، اس بارے میں میری اطلاعات بہت کم ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ جو ریموول آف بل بورڈز، ایلیگل اسٹریمرز، یہ PHA کا ڈومین ہے، ACs کا ڈومین نہیں ہے. ہاں اگر وہ مثلا کہیں پوائنٹ آؤٹ ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ PHA نے اتارنی ہے ود دی اسسٹنس آف ACs اینڈ لوکل پولیس. تو اس میں اداروں کی جو ہے میں کوآرڈینیشن رہے گی تو یہ اچھے طریقے سے کام ہوگا. لیکن اگر اپنے طور پہ اگر وہ ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے اگر وہ اس طرف جائے گی تو شاید اس میں کوئی بدمزگی ہو سکتی ہے. سر PHA جو ہے عوام کو تفریحی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر دن جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے اور بہترین سہولیات فراہم کی بھی جا رہی ہیں. اس حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ PHA کے ساتھ کس طرح سے تعاون کر کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ شجر کاری کی جائے، زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں. جی بالکل. اوور دا ایئرز میں ایک چیز لاہور کی جو ہمارے شہری ہیں ان میں دیکھی ہے، اب لوگوں میں بھی کچھ تھوڑی سی اویئرنیس بڑھ گئی ہے جب سے آپ نے یہ دیکھا اسموک کا یا دھواں ہے یا تو لوگ اب خود گھروں میں بھی، ہم نے لاسٹ ایئر بہت بڑی ایک کیمپین کی تھی کہ بھی پلانٹ اے ٹری. ہم نے تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب لاسٹ ایئر لوگوں کو فری پلانٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہمارے مختلف زونز میں. ڈائریکٹر ہارٹیکلچر زونز نے پلانٹس دیے لوگوں کو، ان کو ایجوکیٹ کیا
کہ اس کو اپنے بچے کے ہاتھ سے لگوائیں تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے, اس کے اندر ایک شعور پیدا ہو کہ اس پودے کی اہمیت کیا ہے. اور ہم نے کوئی ایسی وہ اسپیشیز نہیں دی جو کہ جن کو آپ کہہ سکیں کہ وہ پام یعنی ایگزوٹک جن کو ہم کہتے ہیں. ہم نے لوکل اسپیشیز دیں جو ہمارا لوکل ٹری ہے, پاپلر ہے یا ہمارا یہ بوڑی ہے, پلکن ہے, ارجن ہے. ہم نے اس قسم کے پلانٹس دیے ہیں کیونکہ یہ ایک تو ہماری انوائرمنٹ کے ساتھ یہ اسی انوائرمنٹ کے ہیں. ان کے اندر بیماریوں کے ساتھ لڑنے کی وہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے قدرتی اس میں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. پھر وہ شیڈی ہیں اور ان کی 100, 150, 200 سال تک کی عمر بھی ہے. تو ہم پریفریبلی اب اس قسم کی پلانٹیشن کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کر رہے ہیں. کوشش پوری ہے کہ ہم اپنا جو ہر سال میکسیمم نمبر آف ٹریز جو ہیں پلانٹ کریں گرین بیلٹس پہ, پارکوں میں یا جہاں بھی ہمیں کوئی گرے ایریا نظر آتا, تاکہ یہ جو اسموک کا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ تفریحی سہولیات, بالکل ہمارے جو میجر پارکس ہیں اس میں ہر طرح کی سہولت دینے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. بچوں کے لیے وہاں پہ جھولے ہیں کہ نہیں, یا وہاں پہ صاف ٹوائلٹس ہونے چاہیے, یا کینٹینز ہیں یعنی ٹیک اوے کے لیے, لیکن اگر وہ گھر سے بھی کھانا لگے تو وہاں پہ آئے. پھر پلے سیٹس جیسے میں نے ابھی بتایا ہم نے لگوائے ہیں مختلف جگہوں پہ, مختلف پارکوں میں. تو کوشش تو ادارے کی یہی ہے کہ اپنے لاہور کے پبلک کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ گھروں سے باہر آئیں, پارکوں میں آئیں, کھیلوں کے میدانوں میں آئیں. بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ کھلی فضا میں جائیں, بنسبت موبائلوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں بچے آج کل اکثر, یا ٹیبس کے اوپر لگے رہتے ہیں یا کمپیوٹرز کے اوپر. تو الحمدللہ ہم اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ ہم نے ونٹر فیسٹیول ریسنٹلی کیا, آپ نے دیکھا, اور اس کو بڑا وائڈلی لاہور والوں نے پسند کیا اور بہت زیادہ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. فٹ فال کسی دن لاکھ تک بھی گیا ہے ریس کورس میں کہ ہمیں گیٹ بند کرنے پڑے کہ جی معذرت ہے اندر بہت زیادہ رش ہو گیا, لوگوں کو باہر نکالنا جی کہ جی آپ انجوائے کر رہے تھے کہ ان کا دل نہیں تھا کر رہا کہ یہاں سے جائیں. تو یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. ہمارا ڈائریکٹر جنرل صاحب کا انیشیٹو تھا کہ جی ہم یہ ونٹر فیسٹیول اس دفعہ ضرور کریں گے, اور وہ بہت اچھا گیا الحمدللہ. سر بہت شکریہ. ڈائریکٹر کوآرڈینیشن عامر ابراہیم ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے ہم نے بات کی پی ایچ اے کے اتار چڑھاؤ کی, جو شعبے جات ہیں پی ایچ اے کے, کس میں بہتری لانی چاہیے, کس میں کوئی کمی ہے تو اس کو مزید بہتر کیا ہے, جس پر بھی کام کیا جا رہا ہے. اور جشن بہارا جو پی ایچ اے کا ایک بڑا ایونٹ ہے جسے لوگ کافی پسند کرتے ہیں, اس کو رنگ لاہور کے نام سے اس کا دوبارہ سے ابھی انعقاد کیا جا رہا ہے, جس میں عوام کو جو ہے وہ پہلے کی نسبت مزید اور سہولیات, تفریحی سہولیات فراہم کی جائیں گی, اور عوام کے لیے اس کے اندر کچھ چینجنگ بھی کی جا رہی ہیں جس کو لوگ کافی پسند کریں گے. اور لوگوں کو بھی, عوام کو بھی انہوں نے میسیج کیا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ پی ایچ اے کے ساتھ بھی تعاون کریں, اور جو بھی تفریحی سہولیات پی ایچ اے کی طرف سے فراہم کی جا رہی ہیں آپ پارکس میں آئیں اور اس کو انجوائے کریں. ابھی کے لیے میں اجازت چاہوں گا, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو.